بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 رمضان المبارک شب قدر کی رات صرف یہ 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لیں کہ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ ملے جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا۔ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی ہے۔ صرف ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں 27 رمضان المبارک کی، یعنی شب قدر کی رات۔ شب قدر کی رات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات۔ لیکن بہت سے بزرگان دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ شب قدر کی رات 27ویں رات ہے، تو الحمدللہ آج 27ویں رات بھی آ چکی ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اب 1000 مہینے 83 مہینوں کے برابر بنتے ہیں، تو جس انسان نے ایک رات عبادت میں گزاری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اب 83 برس کا زمانہ کم سے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر کہ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے عطا کرے گا۔ اس کا اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب قدر کی رات کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو سال بھر کے امور اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر فضیلت ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی اتنی عمر کم کیوں ہے جبکہ سابقہ امتوں کی عمر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو بس آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول روایت ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ آپ نے اس پر توجہ کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی، اے میرے رب، میری امت کی لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رمضان کریم کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر سایہ فگن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اس کی رات کی بھلائی وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو قطعاً محروم ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا سے آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود میری بہت سی ایسے بھائی ہیں، میری بہت سی ایسی بہنیں، مائیں ہیں جو اپنی ساری زندگی، جو اپنی ساری عمر اور راتیں عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس رات کو بھی لہو و لعب میں گزار دیا، تو پھر کیسے ہم امید لگائے بیٹھے کہ ہمیں جنت ملے گی؟ تو پھر کیسے ہم امید لگائے بیٹھے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت کا ہمیں عرش کے سائے تلے ہوں گے؟ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ رات نصیب کرتا ہے۔ اس رات اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اس رات تو ویسے ہی بہت سی عبادات کی جاتی ہیں۔ آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی آپ وظائف پڑھنا چاہتے ہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے، جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ دوستو، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحمتیں
اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرو۔ یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، تو پوری رات جب آپ کا جی چاہے آپ اٹھ کر ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، سلام پھیری، پھر 2 نوافل کی نیت کی، پھر سلام پھیرنی ہے، پھر 2 نوافل کی نیت کی، پھر سلام پھیرنی ہے، اور پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے اور سلام پھیرنی ہے۔ اب یہ 2 نوافل کر کے آپ نے جو نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، میرا کعبہ کی طرف منہ اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے کار سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو گئے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے 2 اور نوافل کی نیت کرنی ہے۔ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، میرا منہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، ان نوافل کو کہہ کر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر دوسری رکعت میں دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ نے نوافل کو انہی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب اس طرح آپ کے یہ 2 نوافل ادا کر کے اب آپ کے 8 نوافل ہو گئے ہیں۔ جب آپ یہ 8 نوافل پڑھ لیں تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کے کلمات کا ذکر کرنا ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب آپ نے یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر آپ نے 8 نوافل 2 کر کے ادا کیے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کیا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے آخر میں، جس طرح آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، آپ نے اسی طرح آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنی ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی اولاد کی عمروں میں برکت کے لیے دعا مانگنی ہے، امن و سکون کی دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگے۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ اس دعا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے۔ یقین جانو یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر برستی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیوں سے دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما، ان کے دکھ غم قرضدار پریشانیاں مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما۔ اے میرے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں،
مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، اے میرے مولا ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ایسی صحت عطا فرما کہ کبھی یہ بیمار نہ ہو۔ اے مالک مولا ہمیں جتنے بھی اسباب احباب سن رہے ہیں، اے مالک مولا ہمیں جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں۔ اے مولا سب پر کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارکہ کا واسطہ ہے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ پاک اس مبارک رات کو مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں میرے بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اور اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نماز کا عادی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو کسی چیز یا کسی وظیفے کی سمجھ نہیں لگی تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی بھلائی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، شکریہ۔